بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز جنازہ کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ بعض جگہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے وضو سے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد کوئی دوسری نماز، چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو یا سنت ہو، نہیں ادا کر سکتے۔ حالانکہ یہ عوام کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس وضو سے نماز جنازہ ادا کی ہے، اسی وضو سے بغیر دوسرا وضو کیے فرائض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور محترم ناظرین، ایک غلط فہمی جو عوام کے اندر ہے وہ یہ کہ میت کو غسل دینے کے بعد بعض لوگ خود غسل کرنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ کسی شخص نے میت کو غسل دیا تو اب وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جس نے غسل دیا ہے اس غسل دینے والے کو غسل کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا اگر چاہے تو غسل کر لے کہ بہتر ہے، ورنہ اس پر لازم و ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کرے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد وہ شخص ناپاک نہیں ہو جاتا کہ اس پر غسل کرنا واجب و ضروری ہو۔ محترم ناظرین، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اپنا گھٹنا کھلنے سے، اپنا سطر کھلنے سے یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بے اصل بات ہے کہ اپنا سطر دیکھنے یا گھٹنا کھلنے یا کسی دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، البتہ بلا ضرورت اپنا سطر نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنا سطر کھولنا یہ حرام ہے۔ محترم ناظرین، حیض و نفاس والی عورت کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے۔ ہندوستان کے اندر بعض مقامات پر حیض و نفاس والی عورت، حیض کہتے ہیں وہ خون جو ہر مہینے عورت کو عادتاً آتا ہے، نفاس کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو بعض جگہ پر ہندوستان کے بعض علاقوں میں حیض و نفاس والی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے برتنوں کو الگ کر دیتے ہیں، ان کا رہنا سہنا الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ کھانے پینے میں یا ان کا جھوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام سوال کیا جاتا ہے کہ عورت اگر ناپاک ہو یا ماہواری کے دنوں میں ہو تو ان دنوں میں اس کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانے پر فاتحہ دینا درست ہے کہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ناپاک عورت کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانے پر درود و فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اور آپ اتنا سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ ناپاک عورت کے بنائے ہوئے کھانے کو جب ہم کھا پی سکتے ہیں تو بلا شبہ اس پر فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سارے ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حیض و نفاس والی عورت کو منحوس سمجھنا یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سماعت کریں، نفاس کی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، کم سے کم کچھ بھی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس سے نفاس بولتے ہیں۔ تو اگر یہ خون 2 یا 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے اور وہ اپنی نماز، قرآن کی تلاوت، تمام اوراد و وظائف کو پڑھ سکتی ہے اور نماز اس پر فرض ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن بعض خواتین یا بعض مرد حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے اس وقت تک عورت پاک نہیں ہوتی۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، چاہیے کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر وہ خون 40 دن سے پہلے 1، 2، 4 دن کے بعد بھی ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اچھے سے نہائے دھوئے اور پاک و صاف ہو جائے گی وہ۔
اس پر ضروری ہے کہ وہ نماز پنجگانہ ان کے وقتوں پر ادا کرے۔ ہاں البتہ 40 دن گزرنے کے بعد بھی خون آنا بند نہ ہوا تو 40 دن کے بعد نہا کر نماز پڑھے گی، اور جن دنوں میں اس پر نماز روزہ فرض ہے ان دنوں میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض جگہ جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر باوضو ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بے اصل بات ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ خواتین کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو باوضو ہو کر پلائیں کہ اس سے بچے پر اچھا اثر پڑے گا۔ محترم ناظرین، عورت اگر باوضو تھی اور اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا تو اس صورت میں اس کا وضو باقی رہے گا، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی اگر اس کا روزہ ہے تو روزہ ٹوٹے گا، لہذا وہ بغیر دوسرا وضو کیے ہوئے نماز پڑھ سکتی ہے، دوبارہ سے وضو کرنے کی اسے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔